بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اولاد سے ایک اور شخص پیدا کیا۔ اس کا نام بھی عمران تھا۔ یہ عمران بھی بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی بیوی بھی انتہائی نیک اور بلند پایہ مقام کی حامل خاتون تھی۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حسنہ تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے۔ حضرت حسنہ علیہ السلام کے دل میں ماں کی ممتا کا ولولہ اٹھا، چنانچہ انہوں نے اسی وقت اللہ کے حضور اولاد کے لیے دعا کی۔ دعا قبول ہوئی اور وہ امید سے ہو گئیں۔ اس پر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر آزاد کر دوں گی، یعنی وہ بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر وقف ہوگا اور بیت المقدس میں عبادت الہی میں مصروف رہے گا۔ بنی اسرائیل کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی نظر مانتے ہوئے انہیں بیت المقدس کے نظر کر دیتے تھے۔ وہاں ہیکل سلیمانی میں عبادت گزر رہا کرتے تھے۔ ان کی نگرانی میں یہ بچے مسجد کی خدمت کرتے، زائرین کی خدمت کرتے، عبادت میں مصروف رہتے اور توریت لکھ لکھ کر اسے آگے پھیلاتے۔ یوں وہ دین کی خدمت میں مصروف رہتے۔ اب جناب عمران کی جوزہ حسنہ نے جو نیت کی وہ تو بڑی نیک تھی، لیکن جب حسنہ کے یہاں ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہ تھا بلکہ بچی تھی۔ اس بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ ہیکل سلیمانی میں ان دنوں بہت سارے چھوٹے چھوٹے کمرے یعنی حجرے ہوا کرتے تھے۔ ان حجروں میں یہود کے علماء عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچی اور مسجد یا ہیکل سلیمانی میں جانے کے قابل ہو گئیں تو سوال پیدا ہوا کہ ہیکل میں ان کا نگران کون ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے اور وہ بھی ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ چنانچہ ان کی خواہش تھی کہ وہی حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بنیں۔ حضرت مریم علیہ السلام یتیم ہو گئی تھیں۔ ان کے والد گرامی حضرت عمران فوت ہو گئے تھے۔ اب ہیکل میں جو دیگر یہود کے علماء اور عبادت گزار تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرستی کا اعزاز حاصل کرے۔ اس پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا اور استحقاق کی باتیں ہونے لگیں۔ بالآخر طے یہ پایا کہ ایسے سب حضرات جو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے دعوے دار ہیں، وہ اپنا اپنا قلم جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے کسی بہتی ندی میں پھینک دیں۔ ان میں سے جس شخص کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے وہ اپنی جگہ قائم رہے تو وہی شخص حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی کا حقدار ہوگا۔ اس خرق عادت معاملے کو اختیار کر کے سب نے اپنی اپنی قلمیں ندی میں پھینکی۔ چنانچہ ندی کا پانی جس طرف جا رہا تھا سب قلمیں اسی طرف بہہ گئیں، صرف ایک قلم بہنے سے رک گیا، اور یہ جو رکا تو یہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے مسئلے پر
ہیکل سلیمانی کے عبادت گزاروں کا باہم جھگڑا اس لیے تھا کہ آل عمران کو بنی اسرائیل میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ قرآن کریم میں آل عمران کی فضیلت کا ذکر موجود ہے اور سورۃ آل عمران کا نام بھی اسی فضیلت کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کفالت کے منصب کو اپنی طرف کر کے کہا، اللہ نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا۔ اب اس کفالت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں، جسے قرآن نے محراب کے نام سے موسوم کیا ہے، صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی داخل ہوتے تھے، اور وہ جب بھی داخل ہوتے تھے تو وہاں عجیب منظر دیکھتے۔ قرآن شریف نے اس منظر کا نقشہ یوں کھینچا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو فمن عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ اس پر وہ مریم علیہ السلام سے پوچھتے، اے مریم، یہ رزق تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی، اللہ کی جانب سے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حسنہ، جن کا ایک دوسرا نام حتنہ بھی مصرفین نے لکھا تھا اور ان کی قبر دمشق میں واقع ہے، ان کی نیت کس قدر خالص تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نیت کو ایسا بھاگ لگایا کہ جو بیٹی عطا فرمائی اس کی ولایت کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھلوں سے نواز دیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو یا ولی کی کرامت، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس اللہ نے اپنی عبادت گزار نوجوان بندی کو بے موسم کے پھلوں سے نواز کر اس کی عظمت و کرامت میں اضافہ کر دیا، اور مزید یہ مقام عطا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ میری بہنوں، غور کرو حضرت مریم علیہ السلام کا مقام کس قدر بلند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے انہیں اونچے مقامات کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اس قدر اعلیٰ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں الحمد سے لے کر والناس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض عورتوں کے فضائل کا تذکرہ تو کیا، مگر سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے کسی کا نام نہیں لیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں درج فرمایا تو 2-3 بار نہیں بلکہ 34 مرتبہ مریم کا نام لیا۔ اس سے حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت و عظمت اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ بزرگی اور ولایت جو عبادت گزار حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے حجرہ میں مل رہی تھی، فرشتوں نے اللہ کی طرف سے اس بزرگی کے ملنے پر مزید اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور کہا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار رہنا، سجدے کرتی رہا کر
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا، یعنی بیت المقدس میں جب نماز کی جماعت ہو تو باجماعت نماز ادا کرتی رہنا۔ جہاں تک آدمیوں کی بات ہے، ان میں تو بہت سارے باکمال انسان ہو گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا سوائے حضرت مریم بنت عمران کے اور فرعون کی بیوی آسیہ کے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے مقام اور کمالات کا کیا کہنا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو کامل قرار دیتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک اور پیدائشی فضیلت بھی ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کا نام مریم رکھا، اے مولا میں اس بچی کو اور اس کی ہونے والی اولاد عیسیٰ کو دھتکارے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے۔ صرف مریم اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا، یعنی دونوں ماں بیٹے کس قدر باکمال اور صاحب فضائل ہیں کہ شیطان ان کے قریب بھی نہیں بھٹکا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت ان کے نام پر ہے اور اس کا نام مریم ہے، اور یہی وہ سورت ہے جس میں تفصیل کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بچے کی ولادت کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔